بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی کسی کے زمین پر ناجائز طور پر قبضہ کر لے۔ آج جو لوگ پلاٹنگ کا دھندا کرتے ہیں، تجارتیں کرتے ہیں، وہ دیکھیں کس طرح سے ایک بالش تو چھوڑیے، پتہ نہیں کتنی زمینیں قبضہ کیے ہوئے ہیں، اور پھر قبضہ تو کیے ہوئے ہیں، بیچارے غریب کو ستانے کے لیے وہ غیروں کو ایک موٹی رقم دیتے ہیں کہ صاحب مجھے برقرار رہنے دو، میرے اس پر جیسا بھی میں نے کیا ہے اس پر برقرار رہنے دو مجھے۔ کورٹ کچہری تک پہنچتے ہیں، اور پھر وکیلوں کو ایک موٹی رقم اور دوسروں کو موٹی رقم دے کر کے وہ غریب کی زمین کو ہڑپ کر کے، پتہ نہیں وہ کیا چاہتے ہیں، خوش رہنا چاہتے ہیں، اپنی دنیا بنانا چاہتے ہیں۔ دنیا تو بنے گی نہیں، آخرت بھی ان کی برباد ہو جائے گی۔ ایسے لوگوں کی دنیا بنے گی نہیں، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه اللہ ایاہ یوم القیامۃ من 7 ارضین، متفق علیہ روایت ہے، یعنی بخاری مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے کسی کی زمین کو ایک بالش اس کو کہتے ہیں لے لیا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا، 7 زمینوں کا وزن اس کے اوپر ڈالا جائے گا۔ برداشت کر پائے گا آدمی 10-20 کلو، 50 کلو، 100 کلو برداشت ہی نہیں کر پاتا ہے، اور پھر اتنی زمین، اور پھر اسی طرح سے 7 زمینیں اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے، اس کے وزن کو کیسے برداشت کرے گا؟ نہیں کر پائے گا نا۔ اس طرح سے اللہ جسم کو بھی دے گا برداشت کرنے کے لیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس قدر اس کو تکلیف دی جائے گی، اس قدر اس کو عذاب دیا جائے گا جس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ تو انسان دنیاوی زندگی کے لیے اپنی آخرت کی زندگی کو کیوں تباہ کر رہا ہے، یا تھوڑی سے فائدے کے لیے ایک بہت بڑا خسارہ اور نقصان کیوں اٹھانا چاہ رہا ہے؟ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اور کس کے لیے کر رہا ہے؟ اپنے والدین کے لیے کر رہا ہے، اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہے، اپنی بیوی کے لیے کر رہا ہے۔ یہ سارے کیا اس کو فائدہ دیں گے؟ قیامت کے روز نیکیاں بھی نہیں دیں گے، اگر یہ مانگے گا نا تو نیکیاں بھی نہیں دیں گے، اور ان کی وجہ سے یہ ساری جو ہے بربادی جو ہے مول لے رہا ہے۔ تو بہرحال کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنا یہ گناہوں میں ایک بہت بڑا گناہ ہے، انسان کو اس سے بچتے رہنا چاہیے۔